السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شرک کی مذمت اور توحید کی خوبیوں کا بیان چل رہا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بیان فرمائی ہے۔ آج کے درس میں اسی حدیث کی تشریح اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ الحدیث۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یاد رہے یہ ایک لمبی حدیث ہے، کئی باتوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی، لیکن یہاں چونکہ شرک کا بیان ہے، توحید کی فضیلت کا بیان ہے، اس لیے اسی سے متعلق جو بات ہے مؤلف رحمہ اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی ان وصیتوں کے درمیان میں جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کیا بیان فرمایا؟ لا تشرک باللہ شیئا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ لا تشرک فعل نہیں ہے، منع کرنا کسی کام سے، منع کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تشرک باللہ شیئا، کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی اللہ رب العالمین کا تو شریک نہ کرنا، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، یا جلا دیا جائے، کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کا شریک کسی بھی چیز کو مت کرنا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفات یا اسی طرح سے اس کی عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اصحاب الاخدود کا قرآن مجید میں سورۃ البروج کے اندر جو اشارہ موجود ہے اصحاب الاخدود کے تعلق سے، تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ لوگ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کی جب اطلاع اس بادشاہ کو ہوئی، اس سے بڑا پریشان ہوا۔ لوگ اس کی اطاعت و فرمانبرداری، عبادت کی حد تک کر رہے تھے، وہ سب ختم ہوتی گئی۔ تو اس نے انہیں ختم کرنے کے لیے یا انہیں روکنے کے لیے خندقیں بنوائی، اور ان خندقوں میں آگ لگوا دی۔ اب جو اہل ایمان تھے ان کو یہ حکم دیا کہ اس آگ میں کودو، تو اہل ایمان آتے اور ان آگ میں کود جایا کرتے تھے، الا یہ کہ اگر وہ اپنے عقیدے سے جو ایمان لے کر آئے، توحید کا راستہ انہوں نے جو اختیار کیا اس کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسے نہیں چھوڑتے ہیں تو آگ میں کودنا پڑے گا، آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے تمام اہل ایمان ایک ایک کر کے آتے گئے اور اس میں کودتے گئے۔ اسی درمیان میں ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں
چھوٹا سا، جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، وہ لے کر آئی، اور جب اس کے کودنے کی باری آئی تو وہ ہچکچائی، اس کے اندر تھوڑا سا بچے کی وجہ سے یا خود اپنی وجہ سے تھوڑا سا دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے نے کہا ماں نہیں، تم بھی کود جاؤ تمہیں۔ تو یہ ہے توحید کا معاملہ کہ آدمی کو اگرچہ جلا دیا جائے یا اسی طرح سے اسے قتل کر دیا جائے یا کسی بھی طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، تب بھی اسے توحید کو نہیں چھوڑنا ہے اور شرک نہیں کرنا ہے۔ یہ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت بیان فرمائی۔ یاد رہے یہ عزیمت ہے، یہ حکم جو ہے یہ عزیمت کے لیے امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، یعنی عزیمت اسی میں ہے کہ اگرچہ قتل کر دیا جائے، اگرچہ جلا دیا جائے، لیکن شرک کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بہت بڑی مصیبت کسی پر زور زبردستی کر کے، اکراہ کے ذریعے سے زبردستی کر کے اگر کوئی کسی سے کلمات شرک کے ادا کرا لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ اس کے لیے راہ نجات میں رکاوٹ نہیں بنے گے، اگر اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، یعنی شرک پر اس کا دل اگر مطمئن نہیں ہے تو اس کے لیے راہ نجات میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جیسا کہ بعض صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہوا، ان پر مشرکین نے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے، اور اسی میں انہوں نے کچھ ایسے کلمات جو نازیبا تھے، شریعت کے خلاف تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف تھے، کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، انہوں نے زبردستی ادا کرا لی۔ تو اس طرح کے بعض واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں میں آئے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آگ میں کود جانا یا اسی طرح سے ظلم اور زیادتی کو برداشت کرتے رہنا اور شرک نہ کرنا یہ عزیمت ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے اس بات کی کہ اگر کوئی آدمی برداشت سے باہر عذاب میں مبتلا کر دیا جا رہا ہے، اگر اس سے کسی بھی طرح کی کفر یا شرک والا کلمہ نکل جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے ہاں وہ معفو عنہ ہے اور اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اگر شرک پر اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ مؤلف نے بیان فرمائی، فائدے میں کہتے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، یعنی کسی کو شریک نہ کر، اور اس سے نہ ڈر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان اور نہ ہی اس سے ڈر کہ شاید کوئی جن یا بھوت کچھ ایذا پہنچاوے، جس طرح سے انسان نقصان پہنچاتے ہیں ایسی جن بھوت یعنی بدروحیں یا جنات وغیرہ میں سے جو ہیں وہ انسان کو ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کی طرح سے جس طرح سے انسان عذاب میں مبتلا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ایسے ہی اگر جنوں یا بھوت پریت میں سے بھی کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان پہنچاتا ہے تب بھی اس سے نہیں ڈرنا ہے اور اس کے خوف میں آ کر شرک نہیں کرنا ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ کسی بیماری کی وجہ سے تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور درباروں کی، مزاروں کی اور فلاں کی حاضری پہ حاضری لگا جا رہا ہے۔ تو ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسا مسلمان کو ظاہر کی بلاؤں پر صبر کرنا چاہیے اور ان کے ڈر سے اپنا دین نہ بگاڑنا چاہیے، اسی طرح جن اور بھوتوں کی بھی ایذا پر صبر کرنا چاہیے اور ان سے ڈر کر ان کو نہ ماننا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ فی الحقیقت ہر کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، مگر وہی کبھی کبھی اپنے بندوں کو جانچتا ہے اور بروں کے ہاتھ سے بھلوں کو ایذا پہنچاتا ہے تاکہ کچوں اور پکوں میں فرق ہو جائے اور مومن اور منافق جدا جدا معلوم ہوں۔
یعنی معلوم ہو جائے کون منافق ہے اور کون مسلمان۔ سو جیسے ظاہر میں متقیوں کو فاسقوں کے ہاتھ سے اور مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھ سے اللہ کے ارادے سے ایذا پہنچ جاتی ہے اور ان کو وہاں صبر ہی کرنا پڑتا ہے اور دین بگاڑنا نہیں پہنچتا، اسی طرح کبھی کبھی نیک آدمی کو جن اور شیاطینوں کے ہاتھ سے اللہ کے ارادے سے ایذا پہنچ جاتی ہے، سو اس پر صبر ہی کرنا چاہیے اور ان کو ہرگز نہ ماننا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شرک سے بیزار ہو کر اوروں کو ماننا چھوڑے اور ان کی نظر و نیاز ماننے کو برا جانے اور غلط رسموں کو اٹھانے لگے، یعنی انہیں ختم کرنے لگے، اور اس میں اس کو کچھ نقصان مال یا اولاد کا یا جان کا پہنچ جائے، یا کوئی شیطان کسی پیر و شہید کا نام لے کر ایذا دینے لگے، تو اس پر صبر کرے اور اپنی بات پر قائم رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ میرا دین جانچتا ہے، اور جسے اللہ ظالم آدمیوں کے ڈھیل دے کر پکڑتا ہے اور مظلوموں کو ان کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے، اسی طرح ظالم جنوں کو بھی اپنے وقت پر پکڑے گا اور نیک آدمیوں کو ان کی ایذا سے بچائے گا۔ تو یاد رہے یہ ساری مصیبتیں، شرک، توحید کے راستے میں جو مصیبتیں، پریشانیاں کسی بھی طرح کی آ رہی ہیں، یہ ایک طرح کی اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے، اور حقیقی اور پکا مومن وہی ہے جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، اور جو اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول بندہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا عصیبت کا تقاضا یہی ہے کہ شرک یا کفر کے راستے میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اگرچہ قتل کر دیا جائے، اگرچہ اور کسی عذاب میں مبتلا کر دی جائے، تب بھی کفر اور شرک کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اور اس سے توحید کی خوبی اور شرک کی برائی ایک دم صاف اور واضح ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔